अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 मार्च है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है कि वज़ीर आज़म के पास अभी कौन से बड़े पत्ते बाकी हैं जो वो अचानक अगले चंद घंटों में या अगले चंद दिनों के अंदर शो करने जा रहे हैं, जिसके बाद मुकम्मल तौर पे गेम वज़ीर आज़म साहब के हाथ में आ जाएगी। सारी बदमाशियाँ मुंह देखती रह जाएगी और ब्लैकमेलर इत्तेहादी भी देखते रह जाएंगे कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यानी कप्तान ने अब बड़े फैसले कर लिए हैं और इस वक्त जो सोशल मीडिया या मीडिया पर सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं इत्तेहादियों को, उनके ख्वाब किस तरह से चकनाचूर होने जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त दुनिया भर में किस तरह से पाकिस्तानी कौम का, या ख़ास तौर पे कौम का कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तानियों का या पाकिस्तानी आप कह लें सियासतदानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। किस तरह से पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है कि ये है तुम्हारी औकात, यानी ये औकात है तुम्हारी। बड़ा तुम कहते हो कि हाँ हम एक एटमी मुल्क हैं, तुम कहते हो कि हम एक गैरतमंद कौम है, तुम कहते हो कि हम जिंदा कौम हैं। ये होती है जिंदा कौम। खास तौर पे भारतीय मीडिया पर जिस तरह से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसते हैं वो आधा आधा घंटा वो टीवी पर बैठ के सिर्फ हंसते हैं, सिर्फ वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं और हंसते हैं, तंज करते हैं। और मैं समझता हूं कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये तंज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दुश्मन हमारी ये हालत देखकर हंसे, कि ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का सरफनाश करेंगे, ये कहते हैं कि हम कश्मीर लेंगे, ये कहते हैं कि हम उम्मत मुसलमान के सालार हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं, यानी ये इनके अदारे हैं जिनके बिहाफ पर ये कहते हैं कि हम जो है उम्मत मुसलमान के सालार हैं, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में जहां पे भी मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो ये आते हैं मैदान में। यानी ये इतने कमज़ोर हैं, ये इतने बुज़दिल हैं कि आलमी साजिशें इनके ख़िलाफ़ हो रही हैं और ये कामयाब होने दे रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं सरेआम। और जब न्यूट्रल को हरकत में आना चाहिए तो उस वक्त वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, होती रहे आलमी साजिशें। तो इस वक्त सही मजाक बनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये मजाक किसी भी पाकिस्तानी से बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये है आलमी दुनिया में और ख़ास तौर पे भारत के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के अंदर किस तरह से अदारों का भी और पाकिस्तानियों का भी सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। देखें, इंडिया मजाक उड़ाए समझ आती है कि ठीक है वो खुश होंगे, उनको और क्या चाहिए, वो तो यही चाहती हैं कि पाकिस्तान बदनाम हो, पाकिस्तान कमज़ोर हो, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम हो। लेकिन मुल्क के अंदर किस तरह का तमाशा लगा हुआ है। कल वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर के अंदर एक ख़त लहराया। वज़ीर आज़म साहब ने कहा यह इंतहाई सेंसिटिव है। मैं समझता हूँ कि मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए यह सरेआम नहीं पढ़ा जा सकता, सरेआम दिखाया भी नहीं जा सकता। हाँ, जिन लोगों को शक है उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड शेयर किया जा सकता है। अभी आधा घंटा गुजरा था, हामिद मीर, नजम सेठी मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं कि अच्छा इस खत की बात कर रही हो, इस खत की बात हो रही है, ये वाला खत, इसकी धमकी दे रही हो, ये तो हमारे पास भी है, इसको सीक्रेट खत कहती हो, इसकी कॉपीज तो हमें मौसूल हो चुकी हैं। अब इतना खुफिया खत जिसको वज़ीर आज़म मुल्की मफाद के पेश नज़र कहते हैं कि मुनासिब वक्त पे फैसला ज़रूर हो सकता है, लेकिन अभी वह वक्त नहीं है। यानी कोई आखिरी ऑप्शन जब मजबूर हो जाए, जब मजबूर कर दिया जाए। लेकिन हामिद मीर साहब और नजम सेठी साहब कहते हैं कि हमारे पास तो ये पहुंच चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किसने पहुंचाया है। अगर तो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से पहुंचाया गया, जो कि और कोई ज़ाहिर कोई रास्ता नहीं बचता। हुकूमत के पास तो खत है ना, वज़ीर आज़म साहब के पास खत है, वज़ीर दाखिला कहते हैं मुझे भी नहीं पता, शेख रशीद साहब कहते हैं मुझे पता नहीं है, मुझे खत का इल्म भी नहीं है। इसका मतलब यह है
کہ جو کل سے بات ہو رہی ہے، خط ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا، اداروں کے پاس آیا اور ان کی جانب سے آگے وزیر اعظم صاحب کو پیش کیا گیا۔ اب یہ جو دو جوان بڑا دعویٰ کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے کہ ہمارے پاس خط موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پھر خط اگر موجود ہے جو کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہنچا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ وہ ہے حامد میر، ابھی چند مہینے بھی نہیں گزرے، فوج کو سر عام ننگی گالیاں دی گئی، فوج کے سربراہ کو، اداروں کے سربراہ کو گالیاں دی گئی۔ اس وقت ہم میدان میں آئے، ہم نے شعر پڑھے، جی تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ تو ہم یہ شعر پڑھتے ہوئے اپنے اداروں کی خاطر دفاع میں آئے۔ آج اگر وہی اداروں کے چہیتے بن جائیں اور ملک کا مذاق اڑائیں، ان کے لیے کچھ بھی سیکرٹ نہ ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کوئی بندہ بھی اس طرح 1000 دفعہ سوچے گا دفاع میں آنے کے لیے کہ یہ کیا عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے۔ یعنی کل تک ایک شخص گالیاں دے رہا تھا اور آج وہ کہتا ہے کہ وہ اہم ترین خفیہ خط جو وزیر اعظم کسی کو بھی نہیں دکھا رہے اس کے پاس بھی ہے۔ اور اس طرح سے نجم سیٹھی جس نے کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا گالیاں دینے کا، اور اس قدر جانوروں جیسا اس کا رویہ ہے کہ پچھلے دنوں پروگرام کے اندر نجم سیٹھی یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اگر نہیں اترتے، نہیں استعفیٰ دیتے تو جوتیاں مار کے ہٹا دو۔ تو یعنی ایسے لوگوں کے پاس یہ خط موجود ہے۔ تو اینکر عمران ریاض خان جو اس سارے معاملے کے اندر چھائے ہوئے ہیں، ملک کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو، قوم کو انتہائی اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ اس پر اب اداروں کو وضاحت دینی ہوگی، اداروں کو ان کو لگام ڈالنی ہوگی۔ یعنی دیکھیں، چند دن پہلے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چند دن بعد سگے بن جاتے ہیں۔ ایک محب وطن پاکستانی مجبور ہو جاتا ہے یہ صورتحال دیکھ کے کہ کل تک تو یہ لوگ گندی گلیز گالیاں دے رہے تھے جو ٹی وی پر بھی نہیں چلائی جا سکتی، گندی گلیز گالیاں، انتہائی ورگر، کہاں تک پہنچے ہوئے تھے، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے پاگلوں کی طرح ان کو برا کہہ رہے تھے۔ یعنی ہم برا کہہ رہے تھے اور آپ جن کے وہ سگے بنے وہ کہتے ہیں نہیں یہ برے تو نہیں ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو کل تک اداروں کے دفاع کے اندر کھڑا ہوا تھا کہ تہمت لگا کر جو ماں پر دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے، اور آج وہی سخن فروش تہمت بھی لگا رہا ہے اور سیکرٹ سے سیکرٹ ڈاکومنٹس ان کے ہاتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کا نظام۔ اس پر ظاہر دنیا اگر ہم پہ ہنس رہی ہے تو ٹھیک ہی ہنس رہی ہوگی۔ اب عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے، انقلاب کی سی صورتحال ہے، سوشل میڈیا پر لوگ جاگ چکے ہیں، طوفان آ چکا ہے کہ عمران خان ہماری ضد ہے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑھے گا، ہو سکتا ہے نیوٹرل بھی اپنا فیصلہ مؤخر کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن وزیر اعظم کیا کرنے جا رہے ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہے، دیکھیے پاسبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ بھی فائنل نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، اور اس طرح کی جب صورتحال ہو، جب شاید وزیر اعظم کو بھی نہ پتا ہو کہ اگلی میری موو کیا ہوگی، جب اداروں کو بھی نہ پتا ہو کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا پلان کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے۔ ایسے میں آج ایک خبر چلی کہ حکومت جو ہے وہ دینے جا رہی ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کی، تو مجھے لگتا ہے یہ مکمل طور پہ رومرز ہیں، حکومت کچھ بھی ایسا ابھی تک نہیں کرنے جا رہی کہ چودھری پرویز الہی کو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ خان صاحب سیاسی طور پہ خودکشی کریں گے اگر یہ کرتے ہیں، تو خان صاحب کو ڈٹ جانا چاہیے، باہر نکلے قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور چیز ضرور ڈسکس ہو رہی ہے کہ خان صاحب اب اگلے چند گھنٹوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر، یعنی یہ اسی ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا، یہ ضرور کرنے جا رہے ہیں کہ پی کے کی اسمبلیوں سے استعفے، پنجاب اسمبلی سے استعفے اور مرکز سے استعفے۔ یعنی خان صاحب پھر یہ اتحادی جو خواب دیکھ رہے ہیں نا کہ وزارت اعلیٰ مل جائے گی، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، پرویز اپنا یہ شہباز شریف نے شیروانی کا سائز دے دیا ہوا ہے کہ بس جی میں چند دنوں کے اندر وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں، اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ بننے جا رہا ہے، اور فضل الرحمان صدر پاکستان بننے جا رہا ہے۔
تو ان کے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وزیر اعظم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ تمام اسمبلیوں سے استعفے دیں، باہر نکلیں اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے دنیا بھر میں اپنا مذاق اڑوانا ہے یا آپ نے کہنا ہے کہ یار بس ہو گیا، کتنا برداشت کریں، کب تک برداشت کریں، کب تک استعمال ہوں، کب تک ہمارا مذاق اڑایا جائے، کب تک ہمیں 2 نمبر فراڈی کہا جائے دنیا کے اندر، کب تک چور اچکے ہمارے فیصلے کریں؟ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایک بڑی میراث ہے، ہم ایک بڑے علم کے وارث ہیں، ہم غیرت مند ہیں۔ ہم تو جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دریا بھی نہیں دیکھتے۔ لہٰذا اس وقت قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ایک سچے مسلمان، ایک غیرت مند پاکستانی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا انہی چوروں چکوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان